كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورۃ النساء کی اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. تم نہ تمنا کرو ان چیزوں کی جس میں اللہ نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر. جیسا کہ الحمدللہ آپ اس سے پہلے سابقہ آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کا بال جو ہے وہ دھوکے سے غلط طریقے سے نہ کھاؤ. کھانے کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مال یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ آدمی پیسے کھا لے، لیکن اس کا استعمال چونکہ بعد میں انہی چیزوں میں آتا ہے تو اس کو اللہ کا قرآن جو ہے وہ کھانے سے تعبیر کرتا ہے. جیسے آپ بھی محاورات میں کہتی ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے اتنی پیسے کھا گیا، تو حالانکہ وہ پیسے کھا تو نہیں گیا، مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے پیسے ادا نہیں کر رہا، تو محاورتاً اس کو کھا جانا کہا جاتا. تو سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھائیں. کیا مانا کہ جوا ہے، سٹا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اور جتنی سود کی قسمیں ہیں یا کسی کو دھوکہ دے کے مال حاصل کرنا ہے، یہ سب طریقے جو ہیں اللہ نے حرام کر. اور اسی طرح یہ بھی اسی آیت میں سے حکم واضح ہو گیا تھا کہ اپنا مال جو ہے خود بھی حرام طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی کیا مانا؟ دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ، اپنا مال بھی حرام نہ کھاؤ. کہ اپنے مال کو آپ شراب میں لگا رہے ہیں، جوئے میں لگا رہے ہیں، سگریٹ میں لگا رہے ہیں، اپنے مال کو آپ حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، زنا میں، فواحش میں، منکرات میں، فلموں میں، تو گویا اپنے مال کو بھی حرام طریقے سے آپ کھا رہے ہیں. تو اللہ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اجازت یہ دی کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو الا ان تکون تجارتا عن تراض، کہ ایسی تجارت ہو جس میں دونوں جانب رضامندی. یعنی یہ بھی نہ ہو کہ وہ جبریہ تجارت ہو. کیا مانا؟ ایک آدمی ساری گندم خرید کر کے روک لے تو اب مجبوراً ہم جا کے گندم تو خریدیں گے، بظاہر تو تجارت ہے لیکن ہم راضی تو نہیں ہیں اس کے اس ظلم پر. ہم مجبوراً خرید رہے ہیں کہ کسی دوسری جگہ سے ہمیں چیز نہیں مل رہی. اب بظاہر تو یہ تجارت ہے، وہ بھی کہے گا کہ بھی میں نے بیچی ہے، آپ بھی کہیں گے میں نے خریدی ہے، لیکن یہ بھی حرام ہے. تجارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں طریقے سے طرفین جو ہیں وہ اس بات پہ رضامند بھی ہوں. کیا معنی؟ مثال کے طور پر اسی طرح کسی کے گھر کے سامنے آپ کا زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اب آپ اس کو کہتی ہیں کہ جناب اس کی قیمت 10 لاکھ روپے، حالانکہ موقع پر اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ ویلیو اس کی 5 لاکھ. وہ اس لیے ظلم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے دروازے پر ہے اور آپ مجبور ہیں. وہ کہتا ہے کہ جناب میں کسی اور کو بیچ دوں گا، آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے مخالف کو نہ بیچ دیں، کسی غلط آدمی کو نہ بیچ دیں کہ وہ ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ہمارا نکلنا بھی مشکل ہو جائے. اب جو آپ کو اس انداز میں وہ بیچ رہا ہے، بظاہر تو یہ بے شرا ہے لیکن یہ بھی ظلم ہے، چونکہ آپ راضی نہیں، آپ مجبور ہو کے خرید رہے ہیں. تو یہ بھی شریعت میں اس قسم کا لین دین کرنا جو ہے وہ بھی حرام. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رضامندی تو ہے، آپ نے اپنے منشے سے گلاس خریدا ہے، میں نے بھی اپنے منشے سے گلاس بیچا ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا، تو یہ بھی تجارت حرام ہے.
کیونکہ جب اس کے اندر کوئی عیب ہے آپ کی چیز میں تو آپ کی ذمہ داری ہے شریعت میں کہ آپ ان کو واضح کر دیں کہ بھائی یہ دیکھ لو اس میں فلاں عیب ہے، خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی۔ اگر اس نے وہ عیب نہیں بتلایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا اور ایک عیب دار چیز جو تھی وہ صحیح کے بھاؤ میں بیچ دی اور پیسے حرام لے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اسی طریقے سے جتنی جوئے کی قسمیں ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک ظلم ہے نا کہ آپ نے بازی لگائی، نکل آئے تو نکل آئے ورنہ آپ کا مال گیا۔ اسی طریقے سے سٹے کی جتنی اقسام ہیں، اسی طریقے سے ربا کے جتنی اقسام ہیں، یہ سب بالباطل ہیں۔ اس سے شریعت کہتی ہے خبردار، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ میرا اللہ آخر ہم کام کیسے کریں؟ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ تجارت کریں، رضامندی کے ساتھ بیع و شراء کریں، دینے والا بھی رضامندی سے، لینے والا بھی رضامندی سے، اور جتنی بیع حرام ہیں ان سے بھی بچیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں منع کر دیا۔ تو یہ احکامات جو تھے ہم نے سبق میں الحمدللہ پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا ہے، اور یہ بھی بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی بندے کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ واقعتاً ظاہراً باطناً حالاً یا معالاً بندے کے لیے نقصان دہ ہیں، جو بظاہر ہمیں نقصان نظر نہ آئے لیکن اس میں حقیقتاً انسان کے لیے نقصان چھپا ہوا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سود جو ہے وہ مٹتا ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ بڑھتی ہے، حالانکہ بظاہر دیکھو تو معاملہ برعکس ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کا مال کم ہو رہا ہے کہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ دے دی، اور سود جب آپ لے رہے ہیں تو بظاہر آپ کا مال بڑھ رہا ہے کہ آپ کو 7%، 20%، 25% سود مل رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ بڑھ رہی ہے اور سود گھٹ رہا ہے۔ کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس ظاہری بڑھاوے کو تو تم دیکھ رہے ہو اور آخرت کی زندگی جو برباد ہو رہی ہے تو تمہارے لیے تو گھٹ رہا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی تھی، یہاں تم نے چند سالہ زندگی کو ترجیح دے دی اور آخرت کی زندگی کو تم نے برباد کر لیا تو فائدہ تو نہ ہوا۔ لیکن جو زکوٰۃ صدقات دے رہے ہو وہ یہاں تو کم ہو رہے ہیں لیکن اگلے جہان میں تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں ہمیشہ تمہیں کام آئیں گے جس میں کمی نہیں آئے گی، اور اس کے بدلے میں ایسی نعمتیں ملیں گی جو ختم ہونے والی نہیں ہو۔ اور دوسری بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جب مال پاک ہو جائے تو اس کے اثرات تیرے اندر، تیری اولاد میں، تیری نسل میں بڑے اچھے آتے ہیں، اور جب حرام آتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر تو تم نے 10 لاکھ روپے کما لیے لیکن ایک بیٹا بے فرمان ہو گیا تو ساری جائیداد جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، گھر میں ایک بیماری اللہ نے مسلط کر دی اور سارا وہ سود تمہارا اسی پہ لگ گیا، گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اور ساری کمائی تمہاری جو تھی وہ اسی پہ لگ گئی، تو اس کا معال جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ تو ان احکامات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کیونکہ ربا کھانا بھی تو کبیرہ گناہ تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم کبائر گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے صغائر جو ہیں وہ تمہاری نیک کاموں سے، تمہارے اعمال صالحہ سے، تمہاری اچھائیوں سے، تمہارے خیرات و صدقات سے، تمہارے وضو سے، نمازوں سے ہم مٹا دیں گے اور تمہیں ہم عزت والے مقامات میں ہم داخل کریں گے۔ تو اب یہ حکم تھا کہ کبائر سے بچو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں فرض جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ باقاعدگی سے ادا کرے، اور اگر اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، پیسہ دیا ہے، غنی ہے، مال ہے، اس کی زکوٰۃ بھی باقاعدہ ادا کرے،
اور فرمایا کہ وہ 7 بڑے گناہ جو ہیں برباد کرنے والے، ان سے بھی بچے تو قیامت والے دن اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے اور اس کو حکم ہوگا کہ ادخل بسلام، جس دروازے سے بھی چاہو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی تکلیف و مشقت نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ بھی کبائر کیا ہیں؟ یاد رکھو کہ گناہوں کی تقسیم جو ہے محدثین نے، سلف صالحین نے، علماء امت نے یہ فرمائی ہے کہ گناہ 2 قسم پہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ اصل میں گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یاد رکھو۔ لیکن اللہ کی نافرمانی تو کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آج اگر کوئی دنیا میں بادشاہ کا نافرمان ہے تو وہ چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، کبھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی آدمی اس خیال میں نہ رہے کہ چلو بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک گناہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ چھوڑو جی چھوٹا گناہ معمولی بات ہے جی، تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا بھی اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح کسی صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنا جو ہے، یعنی بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے جی صغائر میں ہے، لیکن بار بار پینے سے وہ کبائر میں شمار ہو جاتی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ لیکن کبیرہ کی تعریف جو کی ہے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، سلف صالحین نے، کہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے قرآن میں کوئی حد بیان کی ہے، یعنی جس کا جیسے چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، شرب خمر کی حد ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ کبائر ہیں، یعنی یہ بڑے گناہوں میں ہیں۔ اور جس گناہ پہ حد کا ذکر نہیں، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن وہ صغائر میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایاک محقرات الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار، خیال رکھنا، گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہی چھوٹے ہی تو بڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے کہا کہ یاد رکھو جب کسی بڑی لکڑی کو آگ لگانی ہو تو ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، اور انہی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے تو پھر بڑی لکڑی کو آگ پکڑتی ہے۔ تو بندے کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے یہ چھوٹے گناہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتے، لیکن ایک علمی طور پہ تقسیم جو ہے وہ کبائر اور صغائر میں ہے۔ اب کبائر گناہ کتنے ہیں؟ مختلف حدیثوں میں میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی حدیث مبارک میں آیا کہ 7 ہیں، کسی حدیث مبارک میں آیا کہ 9 ہیں، کسی حدیث مبارک میں اس سے بھی زیادہ آئے، تو علماء نے 70 کبائر بھی لکھے ہیں، اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں 600 سے بھی زیادہ کبائر شمار کیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ان 7 کبائر سے، اور ان کو بعض حدیثوں میں لفظ آتے ہیں اعظم الکبائر، بعض میں آتے ہیں اکبر الکبائر، بعض میں لفظ آتے ہیں اجتنب السبع الموبقات، کہ یہ 7 گناہ جو ہیں ہلاک کر دینے والے ہیں بندے کو، ان گناہوں سے بچیں۔ ان گناہوں میں کون سے شمار کیے گئے؟ حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلا گناہ جو بندے کو برباد کرتا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ انسان کی بربادی ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کی بخشش کی امید ہی نہیں ہوتی، اس کو کبھی نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشیں گے جس نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، البتہ چاہیں گے تو شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو چاہیں تو بخش دیں اور چاہیں تو سزا دیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی ذات میں بھی شریک کرنے سے شرک ہے، اللہ کے صفات میں بھی شریک کرنے سے شرک ہے، اور ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اگر عبادت کسی غیر کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سمجھ لیا کریں یہ معمولی بات نہیں ہوتی، جیسے سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے، رکوع جو ہے یہ عبادت ہے، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، نظر نیاز منت جو ہے یہ عبادت ہے، خیرات و صدقات جو ہیں یہ عبادت ہے، تو جب یہ کسی غیر کے نام پہ کیا جائے تو اسی کا نام شرک ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اور اسی طرح ایک شرک یہ بھی ہے کہ جو صفتیں میرے اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اگر کسی غیر میں سمجھے تو یہ بھی شرک ہے. کیا مانا؟ ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جی آج کل کیا حال ہے، جی مجھے تو میرے مرشد کی مہربانی سے بہت کچھ مل رہا ہے. تو مانا اللہ کی مہربانی سے نہیں، مرشد کی مہربانی سے مل رہا ہے، تو اسی کا نام شرک ہے. کیونکہ یہ صفت رزاقیت جو ہے میرے اللہ کی صفت. اسی طرح علم غیب جو ہے وہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز کے جاننے والا، چاہے وہ ماضی میں ہے، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، یہ میرے اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، فرق صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس تھوڑا ہے. اللہ کے پاس کلی ہے اور ان کے پاس جزئی ہے. یا اللہ کا علم تو ذاتی ہے اور ان کا عطائی ہے، تو یہ بھی شرک ہے. کیونکہ عالم الغیب اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں نص قطعی میں فرما دیا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. فرمایا میرے مدنی پاک اعلان کر دیں کہ خبردار کوئی آسمانوں میں، یعنی ملائکہ فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی زمینوں میں، تاکہ انبیاء اور اولیاء زمینوں میں رہتے ہیں. فرمایا ان میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں. اللہ نے انبیاء کو جو غیب دیا تو اللہ نے خود خبر دی. جب اللہ وحی سے خبر دے دیں تو وہ جس کو خبر دی جائے وہ غیب دان نہیں ہوتا. غیب دان وہ ہے کہ جو بغیر خبر کے جانتا ہو. یعنی اب اللہ کو تو کوئی خبر نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیب کسی اپنے پیغمبر پہ بطور معجزہ کھول دے، کسی اپنے ولی پہ بطور کرامت کھول دے اور وہ بات بتا دے تو وہ غیب نہیں ہوتا. اصل تو غیب کا مالک خدا ہوا، اور اللہ نے جتنی چاہا کسی کو کھول دیا. تو جب اللہ نے ظاہر فرما دیا، اللہ نے کھول دیا، تو اس سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم الغیب ہوں. اگر یہ عقیدہ رکھے تو یہ بھی شرک ہے، اور شرک پہ مرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اسی طرح دیکھیں کہ بھئی یہ خیرات ہم جو کرتے ہیں، کیا مانا کہ جی یہ خیرات ہے اللہ کے نام پر. کیا مانا؟ ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اب اگر ہم نے کہا کہ جی خیرات جو ہے یہ ہے ہمارے پیر کے نام پر، یہ تو 11ویں شریف ہے، اور یہ جو ہے جناب یہ تو فلاں بزرگ کی برسی کے مطابق عرس شریف کا کھانا ہے، تو اب نسبت کرنی تھی اللہ کی طرف اور ہم نے کر دی غیر اللہ کی طرف. تو یہی شرک ہے جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ شرک تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی خیر. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب نہیں، بلکہ ہم جو 11ویں شریف کرتے ہیں ثواب تو اللہ دیتا ہے، خیرات تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن ہم صرف پیرانے پیر کو ثواب دے رہے ہیں، تو اس پر علماء اور محدثین کہتے ہیں تو پھر ثواب کے لیے 11 کی تاریخ اللہ نے مقرر کی ہے، 12 کو یا 10 کو اللہ ثواب نہیں دیتے. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ خبردار پیرانے پیر کو 11ویں کا ثواب تو دوں گا، 12ویں کا نہیں دوں گا، اور 10ویں کا بھی نہیں دوں گا، 13ویں کا بھی نہیں دوں گا. تو یہ جب تم تاریخ مقرر کر رہے ہو تو معنی یہ ہے کہ اسی دن پیر صاحب نے ہمارا بیڑا نکالا تھا، تو لہذا اس کے نام پہ ہو رہی ہے، یہ میرے نام پہ نہیں ہو رہی. اسی کا نام شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائیں، اللہ ہر مسلمان کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں. اچھا یاد رکھیں تو سب سے پہلا گناہ جو برباد کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قتل النفس، کہ کسی انسان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دینا. یعنی جرم میں قتل کرنے کا تو حق ہے، لیکن کس کو؟ عدالت کے فیصلے کے بعد قاضی وقت کو. ہر بندے کو اللہ حق نہیں دیتے کہ اپنے بدلے خود لیتا پھرے، پھر تو پورے عالم میں خون ریزی ہو جائے گی. اور اسلام تو سلامتی کا درس دیتا ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ اس قتل کے خون ریزی کا دشمن ہے. اسلام دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آیا. آپ دیکھیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ
اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی کی ذات پہ. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اوس و خزرج میں تلواریں چلتی تھیں, ایک دوسرے کے اندر خون ریزیاں تھیں, ایک دوسرے کے ہزاروں آدمی تہ تیغ ہو چکے تھے, لیکن یہ ایمان کی برکت تھی کہ وہ اوس اور خزرج جو کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, بھائی بن گئے. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ بڑے بڑے ڈاکو اور لٹیرے جو لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا لیتے تھے وہ لڑکیوں کے محافظ بن گئے, اور وہ بڑے بڑے ظالم جو اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے اور بھی اپنی بچیوں کے دوسروں کی بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. تو اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے, ایمان امن کا درس دیتا ہے. اسلام اس کھلی ہوئی قتل اور خون ریزی اور فساد فی الارض کی کبھی اجازت نہیں دیتا. آپ سارے قرآن میں پڑھیں, آپ کو کئی مقام پہ ملے گا واللہ لا یحب المفسدین. اللہ کسی فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو کسی مسلمان کا قتل کرنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, انسان کو برباد کرنے والا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کبائر گناہ میں سے ہے سود کا کھانا. اکل الربا, ربا یعنی سود کی جتنی قسمیں ہیں, چاہے وہ بینکوں کا سود ہے, چاہے وہ ساہوکاروں کا سود ہے, چاہے وہ ہندو والا سود ہے, چاہے وہ سود کی جیسے قسمیں ہوں یا جیسے نام ہوں, فرمایا اس کا کھانا, اس کا کھلانا, اس کا دینا, اس کا لینا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور انسانوں کو برباد کر دینے والا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ, کسی یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے, کیونکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہی نہیں ہے, جب اس کا وارث کوئی نہیں اور تم اس کے مال کو ظلماً کھا رہے ہو, اور وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا, وہ بات بھی نہیں کر سکتا, تو یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, کیونکہ ان کا مآل جو ہے وہ جہنم ہے اور جہنم میں انہیں انگارے ملیں گے. اور اسی طرح فرمایا وہ سحر, جادو کرنا, کسی بندے پہ جادو کرنا, جادو سیکھنا, جادو کرانا, یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے ایسے گناہوں میں ہے جو بندے کو برباد و ہلاک کر دیتا ہے. کیونکہ جادوگروں کا کام ہے یفرقون بین المرء وزوجہ, میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کرائیں گے. جادوگروں کا کام ہے کہ غیر لڑکیوں کو عشق میں مبتلا کرنے کے جادو کریں گے. جادوگروں کا کام ہے کہ کسی انسان کو مرد کو نامرد بنا دیں گے. جادوگروں کا کام ہے نعوذ باللہ وہ انسان کی خواہشات کو حرام پہ لگا دیں گے. اور جادو جو ہے یہ شیطانی علم ہے, اس کا پڑھنا بھی حرام, سیکھنا بھی حرام, کرنا بھی حرام, اور اس پہ اعتقاد رکھنا جو ہے وہ کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بچائے کہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے جادو کرنے والے لوگ ہیں کبھی ان کے چہرے پہ آپ نور نہیں دیکھیں گے, کبھی ان کے چہرے پہ آپ کو عزت و عزت نظر نہیں آئے گی, اور وہ خود بھی برباد و تباہ ہوں گے. کیونکہ جب آدمی کسی غیر کے گھر کو برباد کرے تو اس کو بھی تو اللہ برباد کرتے ہیں نا. آخر اللہ کی لاٹھی بھی تو بے آواز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو عزیز انتقام ہیں. جب آپ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کا بدلہ خدا لیتے ہیں. باقی یہ یاد رکھیں کہ جادو کا علم دنیا میں ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ پر بھی جادو نے اثر کر لیا. آپ نے اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ جادو اور بچھو جو ہے نا اس میں حیا نہیں ہوتی. کیا مانا, بچھو بھی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ عالم ہے, اللہ کا ولی ہے, نبی ہے, میں ڈنگ نہ ماروں, وہ بھی ڈنگ مار دیتا ہے. اسی طرح سحر بھی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ آگے عالم ہے, اللہ کا ولی ہے, بزرگ ہے, پاک باز ہے, میں اس پہ اثر نہ کروں, وہ اثر کرتا ہے. اور یاد رکھیں جتنی علوم سفلیہ ہیں یعنی جتنی علوم شیطانیہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ جلدی اثر کرتی ہیں بنسبت رحمانی قوتوں کے. یعنی ایک آدمی کو بے نماز بنانا ہو تو 1 منٹ کا کھیل ہے, صرف آپ نے یہی کہنا ٹھہرو یار بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے, بیٹھ جائے گا. لیکن کسی کو نمازی بنانا ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے,
اس کے لیے جناب آپ کئی دن لگے رہیں، متواتر تقریر کریں محبت سے، پیار سے. کبھی کہے گا میرے کپڑے پلید ہیں، کبھی کہے گا جناب اچھا کل انشاءاللہ چلیں گے، سینکڑوں بہانے بنائے گا. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جتنے علوم شیطانیہ ہیں وہ ذرا اثر جلدی کرتے ہیں اور اس لیے آدمی ان سے جلدی مرعوب ہو جاتا ہے. لیکن جیسے وہ اثر جلدی کرتی ہیں اسی طرح ہلاکت و بربادی کا بھی وہ ذریعہ ہے. قاعدہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے جیسے آپ کے پاس اگر ایک مٹکے میں 1 من دودھ ہو اور نعوذ باللہ آپ ایک چھٹانگ کوئی حرام چیز ڈال دیں تو سارا دودھ فوراً حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ حرام جلدی اثر کرتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ نعوذ باللہ قمار بازی میں ہیں، منشیات میں ہیں، مخدرات میں ہیں، اللہ بچائے ان عذابوں سے، وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک رات میں کروڑ پتی بن جائیں. اگر نہ بن سکے تو گردن کٹ گئی، چلو جی مر گئے، جان تو چھوٹ گئی اس دنیا سے. یہ نہیں سمجھتے کہ کیا تیری جان چھوٹ گئی، اس طرح کی موت سے تم نے اپنے پورے ملک کو ڈبو دیا، تو نے اپنے پورے بھائیوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا کہ تمہارے ایک بندے کی زیادتی سے پوری دنیا میں آدمی رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور جہاں جہاں جس کو تکلیف ہوگی اس کی لعنتیں قیامت تک تجھ پہ برسیں گی کہ بھئی ایک اگر ایسے لوگ ہمارے جیسے محاورہ ہے نا کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، جب ایک ملک کا 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی ایسی حرکت کریں گے تو پورا ملک جو ہے وہ بے عزت ہو جائے گا اور پھر کسی شریف کا کوئی بھروسہ باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا بحقوق الوالدین، جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی اللہ رحمت کرے پھر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. انسان دین میں، دنیا میں، آخرت میں ترقی اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ والدین راضی نہ ہوں. اگر آدمی والدین کا نافرمان ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے اگر اپنے والدین پہ ظلم کیا ہے، اپنے والدین کو بے چین کیا ہے، تو اس کی اولاد بھی اسی طرح آ کے بدلے لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. اور آج حقوق الوالدین اتنی عام ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہے، اپنے دوستوں کا فرما بردار ہے، اپنے ساتھیوں کا فرما بردار ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا، آپ نے فرمایا انسان یبر صدیقہ و یعق اباہ، اپنے دوستوں سے تو بڑا بھلائی اور فرما برداری سے پیش آئے گا، لیکن اپنے والد کا نافرمان ہوگا، اپنی والدہ کا نافرمان ہوگا. دوست آئیں تو ان کے لیے تو آنکھیں بچھا دے گا، ان کے لیے تو جناب 100 کھانے بنائے گا، اور باپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرے گا. تو یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی جھوٹی گواہی دینا یہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا وقذف المحصنات، یاد رکھو کسی پاک باز عورت کو یعنی کسی شریف عورت پہ ناجائز زنا کی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے اور یہ بھی انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. چونکہ یہ تہمت جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس کہ جس عورت پہ تم تہمت لگاؤ گے اس کا خاوند بھی تو برباد ہو گیا. اگر شریف آدمی ہو اس کو کہا جائے کہ تیری بیوی زانیہ ہے تو پھر وہ کوئی زندہ رہنے کے قابل ہے. اگر کوئی شریف آدمی ہے، غیرت والا مسلمان ہے، اس کو یہ معلوم ہو نعوذ باللہ کہ تیری تو بیوی زانیہ ہے، تیری تو بیوی فلاں آدمی سے عشق کرتی ہے، تو اس کی زندگی کیا ہے؟ تو گویا تم نے پورے گھرانے کو برباد کر دیا. اور جب اولاد ہو اور اولاد کو پتہ لگے کہ ہماری ماں تو زانیہ تھی، ہماری ماں تو فاحشہ تھی، تو پھر اس اولاد کا کیا ہوگا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ تہمت لگانا صرف ایک لڑکی کو برباد نہیں کرتا بلکہ ایک پورے گھرانے کو، خاندان کو، معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے یہ گناہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا یا ہر وہ بلا جو نشہ کرنے والی ہے اس کا پینا جو ہے یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے. تو ان چیزوں کو گنا گیا اور قرآن نے ہمیں بتلا دیا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دین و دنیا میں فلاح و کامرانی و کامیابی حاصل کریں، تو اللہ نے حکم دے دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچ گئے ان ہلاک کرنے والے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے صغائر جو ہیں وہ ہم مٹا دیں گے۔ کیا مانا؟ اللہ ہم کو صغائر سے بھی بچائے، دعا کریں اللہ کبائر سے بھی بچائے، اللہ ہر مسلمان کو اپنی نافرمانی سے بچائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں جو صغائر ہیں ان کے لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ اللہ گرا دیتے ہیں، جب آدمی کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب آدمی وضو کرتا ہے چہرہ ہاتھ دھوتا ہے تو گویا گناہوں سے نکل آتا ہے، اور پھر جب اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے وہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، اور پھر آ کر مسجد میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے،
ہیں. تو ان آیات کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ نہ تمنا کرو. کیا مانا؟ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، تمہیں تھوڑا دیا ہے، تو تم یہ تمنا نہ کرو کہ اس کو نہ ملے. کیوں؟ یہ تمنا جو ہے دراصل اسی سے تو گناہ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے آدمی چور بنتا ہے کہ میں غریب ہوں اور یہ امیر ہے. کیا مطلب؟ پھر چوری کرے گا، پھر ڈاکے مارے گا. یہ آدمی بڑا زور آور بنا پھرتا ہے اور میں کمزور ہوں، تو وہ بھی اسلحہ لے کے میدان میں نکل آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں کہ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک نعمت ہوتی ہے کسبی، جو آدمی اپنی محنت سے کرتا ہے، اور ایک نعمت ہوتی ہے وہ بھی جو اللہ کسی کو بغیر محنت کے عطا فرماتے ہیں. تو یہ حسد کرنا جو ہے، یہ دل کے اندر بغض رکھنا جو ہے، ان نعمتوں سے ہے جو وہ بھی ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور تم جل رہے ہو کہ یہ کیوں خوبصورت ہے اور میں کیوں بدصورت ہوں. اب یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اس کو تو بنانے والے نے بنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو مرد بنایا ہے، ایک آدمی کو لڑکی بنایا ہے. اب لڑکی کہے کہ یہ کیا بات ہے جی، میں لڑکی بن گئی، یہ مرد کیوں بنا؟ اس کو لڑکی بناؤ اور مجھے مرد بنا دو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام اور شریعت کے اور عقل کے بھی خلاف ہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بی بی ام سلمہ نے ایک دفعہ عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کو میراث بھی زیادہ ملتی ہے. اگر باپ مر جائے تو بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا آدھا ہے. اسی طرح اگر عورت مر جائے تو خامد کا آدھا ہے، لیکن عورت کو یا چوتھا ملے گا یا اس کو 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے تو 8واں ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا. لیکن بیوی مر جائے تو خامد کو آدھا ملتا ہے اس کا ورثہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی مردوں کو زیادہ دیا ہے. اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر مرد جہاد کرتا ہے، عورت جہاد نہیں کرتی. مرد مجاہد بن گیا، اگر وہ مارا گیا تو شہید بن کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ گیا. اب عورت جب جنگ ہی نہیں کرتی تو شہادت کیسے ملے؟ اور اگر مرد زندہ رہا تو غازی بن کے آیا، تو اب عورت نہ شہید بن سکتی ہے نہ غازی بن سکتی ہے. تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تو ہم سے پھر زیادہ دے دیا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ خبردار ایسی تمنا بالکل نہ کریں. یہ نعمتیں واہبیہ ہیں جو اللہ نے کسی کو عطا کی ہیں. جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ جتنا مردوں نے کمایا ان کو ان کی کمائی کے مطابق ثواب ملے گا، اور جتنا عورتوں نے کمایا ان کو عورتوں کے اعمال کا ثواب ملے گا. اللہ ثواب میں کمی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی، اب آپ نے طواف کیا ہے، آپ کو تو پورا ثواب ملے اور عورت طواف کرے تو نہ ملے. نہ، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کو تو 1 لاکھ ملے اور عورت کو 50,000 ملے. نہ، اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے، اللہ آپ کو بھی کیونکہ یہ عبادات کسبیہ ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے کما سکتے ہیں. اب ایک مرد سویا ہوا ہے اور عورت تہجد پڑھ رہی ہے، لازمی بات ہے کہ عورت کو ثواب زیادہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دیں گے. ایک مرد جاہل ہے، عورت قرآن پڑھی ہوئی ہے، روزانہ 2 پارے قرآن پڑھ رہی ہے، تو مرد سے بھی اس کو ثواب زیادہ ملے گا. باقی اگر اللہ نے نظام رکھا ہے کہ بھی مرد جہاد کرے لیکن عورت جہاد نہ کرے، کیونکہ دراصل عورت ذریعہ ہے توالد و تناسل کا. عورت ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نسل آگے چلنی ہے. اگر عورتیں بھی شہید ہوتی جائیں، مرد بھی شہید ہوتے جائیں، تو پھر تو نظام عالم سارا بگڑ جائے، پھر تو نظام عالم میں امن قائم نہ رہ سکے. اسی لیے آپ دنیا کے ملکوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں کہ جن ملکوں میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں مرد مارے گئے اور عورتوں زیادہ ہو گئی، تو وہاں پھر دنیا میں فساد پھیل گیا. کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا ایک داخلی حصہ ہے، ایک خارجی حصہ ہے. یعنی ایک گھر کی زندگی ہے، گھر کا بنانا، بچوں کو تربیت دینا،
کھانا پکانا، کپڑے دھونا، خامد کے لیے ہر چیز کا مہیا کرنا، خدا کی شان ہے۔ اس میں اللہ نے جو عورت کو ہمت دی ہے وہ مرد کو ہمت نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو 2 گھنٹے کے لیے بھی آپ کا اپنا بچہ عورت دے دے کہ جی یہ اس کو ذرا 2 گھنٹے بہلائیں، یہ رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، آپ باپ ہیں، آپ کا خون ہے، لیکن 2 گھنٹے میں آپ تنگ ہو جائیں، کہیں گے نہیں بس اب تم سنبھالو، مجھے نہیں سنبھلتا، میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ تم بھی تو باپ ہو، اگر وہ ماں ہے تو تم بھی باپ ہو، اگر اس کا خون ہے تو تمہارا بھی تو خون ہے۔ لیکن اللہ نے جو عورت کو صبر دیا ہے، اللہ نے جو ممتا کو صبر دیا ہے، اللہ نے جو ماں کو قوت برداشت دی ہے وہ کسی مرد میں نہیں۔ آپ دیکھیں گے حرم میں طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ دوڑتے ہوئے، باپ اپنے بچے کو اگر 2 چکر اٹھائے گا تو تیسرے میں پکڑوا دے گا، کہے گا تم جانا، تمہارا کام جانا، میں نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ وہ مرد ہے، لیکن عورت بیچاری 7 چکروں میں اٹھائے گی۔